یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت۔ آر کے ایس پروڈکشن اور سیٹ انٹرٹینمنٹ کے اشتراک سے سجائی جانے والی خصوصی محفل نعت میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ مفتی عابد قادری رضوی صاحب نے، جو کہ کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ غوثیہ رضویہ کے محتمے میں اعلیٰ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو ہماری اس محفل نعت میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور میں چاہوں گا کہ آج رات کے حوالے سے جو کہ ممکنہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے، آپ ان کی فضیلت پہ روشنی ڈالیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کی ذات گرامی کے لیے، اور تمام تر درود و سلام حضور سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم، باعث تخلیق ارض و سما سید العرب والعجم، امام الانبیاء والمرسلین، سید الکونین والثقلین، سید الاولین والآخرین، انیس الغریبین مراد المشتاقین، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف البرا مصباح الظلم، سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، اس خالق کائنات کا احسان عظیم کہ اس جل وعلا نے رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کی مجلس میں جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی رحمتوں برکتوں کا ایک خزینہ ہے ہم سب کے لیے، لیکن اس ماہ مبارک کے اندر بالخصوص ایک خاص رات ہے جسے لیلۃ القدر شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کی اہمیت، عظمت و برکت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انتہائی بلند و بالا ہے، اور آپ محبوب رب العالمین ہیں، اور آپ کی شان کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کے قلب اطہر میں کوئی خیال آتا ہے تو رب العالمین اس کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات نازل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی ایک مثال قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں تقریباً 18 مہینے تک مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز ادا فرمائی اور اسے قبلے کے طور پر اپنے سامنے رکھا۔ ایک وقت آیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر یہ خیال آیا کہ کاش ہمارا قبلہ کعبہ ابراہیمی یعنی بیت اللہ شریف ہوتا۔ اب یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر میں خیال آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے ہیں، قلب مبارک کے اندر جب یہ خیال آتا ہے کہ کاش کعبہ بیت المقدس کے بجائے، مسجد اقصیٰ کے بجائے کعبہ ابراہیمی یعنی بیت اللہ ہوتا، محبوب کے دل میں خیال کا آنا تھا کہ رب کی رحمت جوش میں آئی۔ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کی آیات کو نازل فرمایا، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب آپ اپنے رخ انور کو اس طرف پھیر لیجئے جس قبلے پر آپ راضی ہیں، جس میں آپ کی رضا، آپ کا رب بھی اس میں راضی ہے۔ تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک۔ اب آتے ہیں ہم شب قدر کے برکت کی طرف، کہ راتیں تو سب رب کی بنائی ہوئی ہیں، ماہ و سال بھی اسی رب نے تخلیق فرمائے ہیں، آخر اس ایک رات کے اندر کیا خاص ایسی بات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دے دیا گیا؟ 1000 مہینوں کا مطلب 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی اگر اس ایک رات میں کوئی شخص عبادت کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں سربت سجود رہے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا توبہ و استغفار کرتا رہے،
تو اس کی برکت یہ ہے کہ اسے 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب عطا فرمایا جائے. سبحان اللہ. تو مفسرین سورہ قدر کی جو آیات مبارکہ ہیں لیلۃ القدر سے متعلق ان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر ہوا، ان لوگوں کے حالات بیان کیے گئے. جس طرح قرآن کریم فرقان حمید کا ایک بڑا حصہ جو ہے سابقہ امتوں کے احوال پر مشتمل ہے، تو اس میں کئی ایسے لوگوں کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے 1000 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی. ایک شخص کا تذکرہ آیا کہ اس نے 1000 مہینوں تک جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور لمحہ بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ شوق پیدا ہوا، اپنی امت کا خیال آیا کہ وہ 1000 مہینوں تک عبادت کرتے تھے تو ان کی عمریں 1000 سالوں پر محیط تھیں، لیکن اس امت میں تو عمریں بڑی مختصر ہیں. تو کیا یہ امت کبھی اس مقام کو نہ پہنچ پائے گی کہ اجر میں ان پر سبقت لے جائیں؟ ابھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اس خیال کا آنا تھا کہ جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے رب کے محبوب آپ غم نہ کیجئے، رب نے آپ کی امت کے لیے یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا فرما دی ہے کہ صرف اس ایک رات میں اگر وہ اپنے رب کی عبادت کر لیں تو رب انہیں 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ان تحفوں میں سے ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رب نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں. اور اس رات سے متعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام ایمانا و احتسابا فی لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنب. جو شخص لیلۃ القدر کی رات یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے یہ کوئی بھی ایک رات ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کا حکم عطا فرمایا کہ جسے یہ رات میسر آئی اس ایک رات میں وہ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، اپنے رب کے رضا کے لیے، بغیر کسی غرض و لالچ کے، صرف اس لیے کہ میں رب کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، اس کی عبادت میں یہ رات گزار دے. فرمایا غفر له ما تقدم من ذنب، اس کو ایک انعام یہ دیا جائے گا کہ اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور لیلۃ القدر سے متعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ ان چند راتوں میں سے ہے کہ جس میں کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جو قبولیت دعا کے اندر بڑی تاثیر رکھتی ہیں. یعنی کوئی شخص اگر کسی مسئلے کے لیے دعا کرتا ہو اور قبولیت دعا میں تاخیر ہو رہی ہو، مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب کے اندر کی جانے والی دعائیں رد نہیں کی جاتی. اچھا، دعا کے تعلق سے ایک بات آپ اور سمجھ لیجئے کہ ہم اکثر و بیشتر دعائیں کرتے ہیں، دعا کے بھی کچھ آداب اور سلیقے ہوتے ہیں. دنیا اور آخرت میں سے اختیار کرنا ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ آخرت کو اختیار کرو. رب نے تو دنیا بھی اس لیے عطا فرمائی کہ اس کے ذریعے سے تم آخرت کما لو. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے لے کر خلفائے اربعہ ہوں، صحابہ اکرام ہوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہوں، ان سب کی زندگیوں میں ان کے پاس یہ موقع تھا کہ یہ دنیا کو اختیار کر لیتے، دنیا میں سے سب کچھ حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ لیا، انہوں نے آخرت کو اختیار کیا. دعا بھی کی تو آخرت کی، کوشش بھی کی تو آخرت کے لیے کی، محنت بھی کی تو آخرت کے لیے کی. خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن میں دنیا کو اختیار نہیں کرتا، میں آخرت کو اختیار کرتا ہوں. آج ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو دعاؤں میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اولاً تو ہم دعا کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، بہت کم ہم دعائیں کرتے ہیں. دعا اگر ہمیں کبھی کرنی پڑ جائے تو جب ہمیں دنیا میں سے کوئی مشکل پیش آئے، دنیاوی کوئی ضرورت پیش آئے، تو پھر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اصلاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ دعا کو ہم اپنا معمول بنا لیں کہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں وہ اس کا مددگار ہے. وہ اللہ سے مانگے، اور رب کو بندے کا مانگنا بڑا پسند ہے، لیکن مانگے کیا مانگے، اس کا طریقہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر اپنے بندوں کو تعلیم فرمایا.
فرمایا کہ میرا بندہ جب میری بارگاہ میں کھڑا ہو تو وہ پہلی دعا یہ کرے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اگر ہدایت مل گئی، رب کی رضا مل گئی، تو پھر یہ دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فقط دنیا کی مادی ضرورتوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس میں سے بھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ تو رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا فہو شر لکم۔ بندہ کبھی کبھی کسی چیز کی بڑی خواہش کر رہا ہوتا ہے، اسے طلب کر رہا ہوتا ہے، بار بار اسے مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ یہ اس کے حق میں بہتر نہیں، اس کے حق میں خیر نہیں، بلکہ اس کے لیے نقصان اور شر کا باعث ہے، تو رب اس کی اس دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بندہ کسی چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کر رہا ہوتا، لیکن رب جانتا ہے کہ یہ اس کے لیے خیر والا اور بہتر ہے، اسی لیے رب اس کے ساتھ وہ معاملہ فرما دیتا ہے۔ اسے اگر چھوٹی آسان مثال سے سمجھیں، ہمارا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کبھی اسے کوئی بیماری دکھ تکلیف پہنچے تو ہم اس کے علاج کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب دوا یا انجیکشن وغیرہ سے اسے تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، وہ اسے پسند نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگرچہ وہ ناپسند ہو ہم اسے وہ کھلا دیتے ہیں۔ اچھا، کسی چیز کی وہ خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے دے دو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا وقت ضائع کرے گا، اس کی صحبت خراب ہوگی، تربیت خراب ہوگی، ہم اسے نہیں دیتے۔ تو رب کی بارگاہ میں کی جانے والی دعا اگر قبول نہ ہو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ اپنی دعا پر غور کرنا چاہیے اور اللہ کی حکمت کو سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اگر میرے رب کی طرف سے اس میں کوئی حکمت ہے، قبول نہیں ہو رہی، تو جس پر میرا رب راضی میں اس پر راضی۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، جب بندہ دعا کرے تو کیا مانگے؟ فرمایا وہ رب سے ہدایت مانگے اور رب کی بارگاہ سے مغفرت مانگے، رب کی بارگاہ سے آخرت کے لیے دعا مانگے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید کے اندر مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعاؤں کو رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ ان سب دعاؤں کا مجموعہ، سب سے جامع دعا وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا ہے، جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے رب، جو کچھ دنیا کے اندر میرے لیے خیر اور بلائی ہے، جو حسن چیزیں ہیں وہ تو مجھے عطا فرما دے، صرف دنیا میں ہی نہیں، جو میرے حق میں آخرت کے اندر بہتر ہے وہ تو مجھے عطا فرما دے اور مجھے آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ تو ایک انسان کو دنیا کے اندر رب کی بارگاہ سے جو سب سے بڑی دولت مل سکتی ہے وہ بخشش و مغفرت ہے، اور شب قدر مغفرت کی رات ہے، اور اس رات کے اندر بے شمار بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے، بلکہ آسمان دنیا پر فرشتے آتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں کہ حل من مستغفرن، کوئی ہے جو اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا طالب ہو، اسے بخش دیا جائے۔ تو اس مبارک رات کو ضائع نہ کیجیے، یہ زندگی میں لمحہ بار بار نہیں آتا۔ آج ان تاقراتوں کے قریب ہم موجود ہیں، ہمیں یہ دن میسر ہیں، لیکن بہت سارے چہرے ہمارے عزیز و قریب کے بہت سارے لوگ جو سال ماقبل میں تو تھے آج ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، ان کے ہاتھ سے یہ موقع نکل چکا ہے۔ آپ کو اور مجھے رب نے سانسوں کی چند گھڑیاں مزید دی ہیں کہ ہم اپنی بخشش و مغفرت کا سامان کر لیں، تو اس مبارک رات سے فائدہ اٹھائیے، اسے اللہ کی عبادت میں گزاریے، اللہ کی بارگاہ سے طلب مغفرت میں گزاریے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس شب کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق۔ تھک گئے اشرف بھائی، بیٹھے بیٹھے بیچارے تھک گئے۔ قرآن اندازی کروا لی جائے مفتی صاحب کے ہاتھ سے، تھوڑا سا جوش آ جائے۔ ٹھیک ہے، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کے مبارک ہاتھوں سے گلیکسی اسمارٹ سٹی کی جانب سے 80 گز کا پلاٹ دیا جا رہا ہے، اور میں آپ کی جانب آتا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ کون وہ خوش نصیب ہیں۔ 2 پلاٹس نکل چکے ہیں، 3 ابھی باقی ہے۔ محمد سلمان ولد غلام مرتضیٰ۔ محمد سلمان ولد غلام مرتضیٰ۔ محمد سلمان، بہت بہت آپ کو مبارک ہو۔ تشریف لائیے گا اور تشریف لائیں جلدی سے۔ آپ کو پراپرٹی بینک کی جانب سے گلیکسی اسمارٹ سٹی کا ایک 80 گز کا پلاٹ دیا جائے گا۔ ادھر دیکھیے گا، یہ وہ خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ کہ جن کو پراپرٹی بینک کی جانب سے پلاٹ دیا جائے گا، اور ابھی مزید 2 پلاٹ اور ایک عمرے کا ٹکٹ باقی ہے، اور بریک کے بعد آئیں گے، اس کی بھی قرآن اندازی کریں گے، اور لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
रहमतें सहर है, ये रहमतें सहर है, ये रहमतें सहर